الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر وہ وفات پا جائیں یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے. کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا. موت کا وقت لکھا ہوا ہے. جو شخص دنیا ہی میں بدلے کی نیت سے کام کرے گا اسے ہم دنیا ہی میں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عن قریب ہم بہت بڑی جزا دیں گے. اور کتنے ہی نبی گزر چکے کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا. ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب پیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ کمزوری دکھلائی اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگو ہوئے. ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو
اللہ پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 144 کا 146 سورہ آل عمران۔ معزز سامعین گرامی، گزشتہ 3 جمعوں میں نے چند گزارشات اس موضوع پر پیش کی تھی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی زوال پذیری اور کفار کی اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر ہرزہ سرائی، اس کے اسباب کیا ہے۔ میری یہ بات کہنے کا مقصد اپنی اصلاح ہے، کیونکہ یہاں بیٹھے ہوا کوئی بھی غیر مسلم ہماری گفتگو نہیں سننا۔ یہاں بات کرنے والے بھی مسلمان ہیں، سننے والے بھی مسلمان ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر میں اس طبقے کے متعلق بات کروں کہ جو ہمارا مخاطب نہیں ہے۔ اصلاح تو میری مقصود ہے، بات میں کسی اور کی کر رہا ہوں، تو اس لیے بات انہی لوگوں کی کرنی چاہیے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو آپ کے سامنے آئے ہیں، وہ آپ سے کیا لے کر جا رہے ہیں، وہ آپ سے کیا حاصل کر کے جا رہے ہیں، کیا سبق لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے جو باتیں کی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک بات بھی ان کے کام کی نہ ہو۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل 100% درست ہیں اور باقی ساری دنیا 100% غلط ہے۔ یہ طرز عمل بڑا خوفناک اور بڑا ہولناک ہے۔ نہ تو ہم اس چیز کا شکار ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، یہ بھی شیطان کا حملہ ہے، اور نہ اس چیز کا شکار ہیں کہ ہم باطل پر ہیں، یہ بھی شیطان کا حملہ ہے، شک اور شبہ میں ہیں۔ ہم صرف یہ بات کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کیا جائے اور وہی تعلیمات لوگوں کو بتلائی جائے۔ اسی کوشش ہے، اس کوشش میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، قرآن و سنت میں غلطی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں غلطی نہیں ہے، بیان کرنے والے کی زبان لڑکھڑا سکتی ہے، گفتگو کرنے میں جملہ غلط ہو سکتا ہے، عمل غلط ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات 1000% سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی ہی کی دعوت ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو میں جو موضوع میں نے چنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے یہ کیا، عیسائیوں نے یہ کیا، بدھ مت نے یہ کیا، ہندوؤں نے یہ کیا۔ میں یہ موضوع یہ اس لیے چنا کہ ہم نے کیا کیا۔ انہوں نے تو ظاہر بات ہے، یہودی ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، وہ ہمارے پیغمبر کو تو نہیں مانتے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہی کچھ کیا، آپ کی وفات کے بعد بھی وہ یہی کچھ کریں گے۔ ان سے آپ خیر کی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے پیغمبر کی خوبیاں بیان کریں۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ لہذا دشمن سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہودی کیا کریں؟ یہودی لا محال ہے کہ وہ آپ کے پیغمبر کی مخالفت کریں، عیسائی مخالفت کریں کیونکہ وہ مانتے نہیں۔ لیکن ہم عیسائیوں کی مخالفت میں حضرت عیسیٰ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص سوچے گا بھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت یہودیوں کی وجہ سے کر سکتے ہیں؟ یہی تو اسلام کا اعتدال ہے کہ اسلام تو سب کو مانتا ہے، اسلام ہر پیغمبر کی قدر کرتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو بھیجا، اور اللہ کے اسلام کا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے انبیاء آئے، تمام کے تمام انبیاء کو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ لیکن ان کی بد نصیبی دیکھیے، جو ہمیں امن کا درس دیتے ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے،
وہ ہمارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، وہ ہمارے پیغمبر کے دشمن ہیں، ہم ان کے پیغمبر کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہمارے پیغمبر کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ ہم عیسائی مذہب کے دشمن نہیں ہیں، کیونکہ عیسائی مذہب جو ہے، جو اللہ نے اتارا تھا، وہ تو برحق تھا۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم تورات کو یا انجیل کو نہیں مانتے، جو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تورات کو نہیں مانتے، جو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو ان تمام کتابوں میں سب سے عظیم کتاب مانتے ہیں، اور ان کے ماننے میں اور اس کتاب کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ جب ہم تورات، زبور، انجیل کو مانتے ہیں تو ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے اندر رد و بدل بھی ہو چکا ہے اور یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ لیکن قرآن پاک، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر 14 صدیاں چھوڑ کر لاکھوں صدیاں بیت جائیں، قرآن پاک کے اندر رائی کے دانے کے برابر تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز سے یہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک، تحریف سے پاک ہے، رد و بدل سے پاک ہے، شک اور شبہ سے پاک ہے۔ اس لیے جملہ یہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے بڑا جملہ کوئی بھی نہیں۔ عربی کے اندر اس جملے سے بڑھ کر بڑا جملہ کوئی استعمال نہیں ہوتا کہ جب یہ کہا جائے لا ریب فیہ، شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ شک ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک، لیکن یہود و نصارہ کی بدنصیبی دیکھیے کہ وہ آپ کی اس قرآن پاک جو تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، اس کو مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی گستاخی کرتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو طرح طرح سے وہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کیا ان کی دشمنی میں کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی تورات کی آپ گستاخی کریں، انجیل اور زبور کی، حالانکہ ہمارا ایمان ہے یہ منسوخ ہے، ہمارا ایمان ہے یہ محرف ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اب ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، باوجود تحریف ہونے کے پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ تورات کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، انجیل کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا اعتدال اور اسلام کی خوبصورتی۔ لیکن میرے جو مخاطب ہیں اس حوالے سے، جو میں نے موضوع چنا تھا، وہ ہم خود ہیں کہ ہماری طرف سے کیا ہو رہا ہے کہ جس کی بنا پر کفار ہم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ ہم کیا اسلام کے ساتھ 100% مخلص ہیں؟ ہم اسلام پر 100% چل رہے ہیں؟ ہم اسلامی نظریات اور عقائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور منہج جو آپ دے کر گئے، کیا ہم اسی پر قائم ہیں؟ یہی وہ بدنصیبی ہے جس کی بنا پر وہ ہم پر حاوی ہو رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تو خود دین پر نہیں چلتے، مسلمان خود دین سے دور ہیں، مسلمانوں کے اندر بے دینی اور مسلمانوں کے اندر جو ہے فکری طور پر غلامی اور مسلمانوں کے اندر شرک و بدعت اور فکر کی گمراہیاں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا ان کو جرأت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا کرتے ہیں؟ گستاخی کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے حضرت علی کے متعلق کوئی جملہ کہہ دیا اور وہ غیر مسلم تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ لگی ہوئی، تو میں یہ کہوں کہ میں حضرت علی کے متعلق میں ایک غلط بات میں نے کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امیر معاویہ کچھ نہیں کہیں گے، کیوں؟ ان کے تو آپس میں اختلافات ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو خط لکھا، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ عیسائی تھا۔ اس کو خط لکھا اور خط میں یہ جملہ لکھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا اور علی کا کوئی اختلاف ہے؟ اللہ کی قسم ہے اگر علی نے تمہاری طرف پیش قدمی کی تو سب سے پہلے علی کی صف میں جو مجاہد کھڑا ہوگا اس کا نام امیر معاویہ ہوگا، جو تمہارا مقابلہ کرے گا۔ ہم تمہارے آپس میں مسلمانوں کی چھوٹے موٹے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان جسد واحد کی طرح، مسلمان ایک ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بانٹا نہیں جا سکتا، تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا جس کی بنا پر انہوں نے کتنی بڑی حکومتیں کی، دنیا کی ایسی بڑی حکومتیں جو آج کیا کہ پوری دنیا میں رہتی دنیا کا کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تھے۔ آج ہمارے درمیان سینکڑوں اختلافات، ہر مسجد کا
نظریہ علیحدہ ہے، ہر مسجد کا مسلک علیحدہ ہے، ہر مسجد کی سوچ و فکر علیحدہ ہے، ہر علاقے کی علیحدہ ہے، ہر ملک کی علیحدہ ہے۔ وہ مارے گئے ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ جی فلاں وہاں تو شافی مسلمان مرے ہیں۔ کہاں پر؟ یہ جو لیبیا ہے یہاں پر شافی مسلمان مارے گئے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے صرف مظاہروں کی حد تک تو بات کی، لیکن امریکہ جب ان کے اوپر ٹوٹا تو وہاں پر کیا ہے؟ شافی مسلمان مارے گئے۔ عراق کے اندر وہاں تو حنفی مسلمان مارے گئے، افغانستان کے اندر وہاں تو حنفی مسلمان مارے گئے، تو سعودی عرب کے اندر وہاں تو وہابی مسلمان مارے گئے، اور شام کے اندر وہاں کون سے مسلمان مارے گئے؟ وہاں پر جو ہے وہ نصیری مسلمان مارے گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کس طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ بڑا سبب، ان 10 اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی تنازعات، مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں، ان اختلاف کی وجہ سے کفار ہم پر حاوی ہیں، اور کفار جو مرضی یہ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نظام سودی ہمارا ان کے پاس ہے، نظام تعلیم ہمارا جو تمام تر برائیوں کی جڑ ہے وہ ہمارا ہے، لیکن ان کے پاس ہے، جو گند ہمارا دنیا جہان کا ہم نے اختیار کیا ہے وہ مسلمانوں پر مسلط ہے، لہٰذا یہ کر کیا سکتے ہیں؟ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ ہم پیدا ہوتے ہی غلام پیدا ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہی مقروض پیدا ہوتے ہیں، کس کے؟ IMF کے مقروض پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو قوم مقروض ہو، جو بندہ کسی بندے کا مقروض اس کے سامنے بول سکتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں، کتنی آپ آنکھیں دکھائیں گے دنیا کو؟ حقائق سے کبھی بھی نظریں نہیں چرانی چاہیے، حقائق سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے، روشنی کو کبھی اندھیرا نہیں کہنا چاہیے۔ جو ہماری کمزوریاں ہیں دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں، جس کی بنا پر کفار ہم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ معیشت ان کی، ان کو پتہ ہے سود کی معیشت ہے، 70 سال بیت گئے ہیں اس ملک پاکستان کو بنے ہوئے، آپ نے سود سے جان چھوڑا لی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، حکمران بھی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، بینکوں میں بیٹھے ہوئے بھی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، پورے کا پورا نظام اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کفار کے خلاف ہیں۔ آپ کیسے کفار کے خلاف ہیں؟ نظام معیشت تو آپ ان کا آئے تک نہیں چھوڑ سکیں۔ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ نظام معیشت ہمارا قبول کیا ہوا ہے، نظام معاشرت ہمارا قبول کیا ہوا ہے، اختلافات میں یہ لوگ کھو گئے ہیں، دنیا کی ہر برائی ان کے اندر موجود ہے، تو یہ ہمارا بگاڑ کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ہماری پتاوالیوں کی وجہ سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ سرائی کرتے ہیں، ہماری پتاوالیوں کی وجہ سے اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری پتاوالیوں کی وجہ سے قرآن پاک کو وہ چلاتے ہیں۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کسی کام کے نہیں، وہ بھی تو مسلمان تھا ایک جو بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوا، اور اس نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا تھا کہ تم کپڑے جو لے کر آئے ہو یہ کپڑے دربار میں آنے کے قابل ہیں؟ یہاں سے جب ہمارے حکمران چلتے ہیں نا، میں ہر ایک حکمران کی بات کر رہا ہوں، میرے نقطہ نظر میں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ امریکہ کے صدر کو ملیں گے تو وہاں سے یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے صدر نے جب وہ ہمارے صدر سے ملے گا تو اس نے سوٹ کون سا پہنا ہوا ہوگا، اس کی ٹائی کس کلر کی ہوگی، اس کی سوٹ کا کلر کون سے کلر کا ہوگا، تاکہ ہمارا سوٹ اور اس کا سوٹ، ہماری ٹائی اور اس کی ٹائی آپس میں میچ کر کے جائے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم بالکل بہن ہی تمہارے نقشے قدم پر ہیں۔ یہ ان کو صورتحال جب نظر آتی ہے نا کہ یہ تو نقال ہمارے ہیں، یہ مشابہ ہمارے ہیں، یہ ہر چیز ہماری اختیار کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اپنا اسلام اور اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت، اسلام کا خوبصورت چہرہ وہ لانے کو یہاں پر تیار ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے گستاخیاں نہیں کرنی تو کیا کرنی؟ جب ہم نے اتار کر پھینک دیا تو انہوں نے تو ایسے ہی پھینکنا ہے۔ تو صحابی گئے رستم کے دربار میں، رستم اس ٹائم کوئی معمولی حکمران نہیں تھا، جرنیل تھا بہت بڑا، کہا مذاکرات کے لیے آئیں، ایک صحابی کے صرف ایک بندہ، کوئی لمبے چوڑا دین لے کر گئے ساتھ، چھوٹی سی خچر پر سوار تھے، بڑی خچر بھی نہیں لی، جو تھی وہی لے کر گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رستم کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو 3-4 بڑی خچریں لے لوں یا گھوڑے لے لوں یا اونٹ لے لوں، ساتھ کوئی لشکر لے لوں، نہیں،
حکم ہوا کمانڈر کا آپ جائیں ان سے مذاکرات کریں، جس خچر پر سوار تھے اسی خچر پر چل دی، جو لباس پہنا ہوا تھا اسی لباس پہ چل دی، جو تلوار ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی اٹھائی تھی اسی تلوار کو لے کر چل دی۔ اب دربار میں گئے تو دربار سجا ہوا ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، ریشمی گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، تو یہ صحابی اپنے خچر کو لے کر اسی قالین کے اوپر اور انہی گاؤ تکیوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ درباری حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو تہذیب کا پتہ ہی نہیں ہے، تہذیب وہ ہمیں سکھلا رہے ہیں، ان کو سارا کچھ پتہ ہے، ان کو کس نے سکھلانا تھا، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی کی ظاہری چکا چون کو دیکھ کر اپنی نظریں نہیں چکا سکتے، ظاہر کو دیکھ کر ہم اپنا ظاہر نہیں بدل سکتے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا توکل اللہ پر ہے۔ ابھی جا کر سامنے کھڑا ہوا تو وہ حیران رہ گئے دیکھ، انہوں نے کہا یہ کوئی گوار بندہ بھیج دیا انہوں نے مذاکرات کے لیے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات کرنے ہم سے آیا ہے، اور حال یہ دیکھو، کپڑے دیکھو اس کے پھٹے ہوئے، تلوار دیکھو آگے سے چیتڑے باندھے ہوئے۔ تو اس رستم نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا اس تلوار سے تم ہمیں فتح کرنے آئے ہو؟ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تلوار ٹوٹی ہوئی نہ دیکھو، تلوار چلانے والے ہاتھ کی طاقت دیکھو، اور اس کے پیچھے اللہ کے توکل اور اللہ پر اعتماد دیکھو۔ اس نے کہا اچھا تمہاری تلوار کوئی بہت مضبوط تلوار ہے ٹوٹی ہوئی، کہا لے کر آؤ کسی بندے میں۔ اب بات مذاکرات کی بجائے کسی اور طرف چلی، ایک انہوں نے پہلوان کھڑا کیا کہ لو اس سے جنگ کرو، اس سے لڑو ذرا، میدان کے اندر کھڑے ہیں دونوں، اور یہ ٹوٹی ہوئی تلوار نکالی انہوں نے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور چلانی شروع کی۔ تین بندے جو یکے بعد دیگرے رستم کی سب سے بڑے پہلوان تھے، اس نے صحابی نے بے دب قتل کر دی۔ وہ حیران رہ گیا، جس طرح کوئی بندہ خوفزدہ نہیں ہو جاتا، رستم جیسا بڑا حکمران جو ہے وہ خوفزدہ ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا؟ کہا یہ ٹوٹی ہوئی تلوار کا یہ حال ہے، اور جن کی تلواریں صحیح ہیں ان کا جو حال ہوگا نا وہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے دنیا کے۔ رستم جیسا بندہ جنگ کرنے سے باز آ گیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکتا، مسلمان کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہو، نہ ان کی دولت سے مرعوب ہوتے ہیں، نہ ان کی کوٹھیوں سے مرعوب ہوتے ہیں، نہ ان کے پیسوں سے مرعوب ہوتے ہیں، نہ کسی اور چیز سے مرعوب ہوتے ہیں۔ مسلمان لا الہ الا اللہ کو لے کر نکلتے ہیں اور سرور کونین کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں۔ تو آج ہوا کیا؟ مسلمانوں کو افسوس کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے چراغ سے مسلمان خود کمزور ہو گئے، عقیدے میں مسلمان کمزور، عمل میں مسلمان کمزور، ظاہر میں مسلمان کمزور، ہر چیز میں مسلمان کمزور ہیں۔ تو بتلائیے نا کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم سبب ہیں ان گستاخیوں کا، ہم سبب ہیں ان دشمنیوں کا، ہم سبب ہیں، ہماری غیرت ایمانی نہیں ہے وہ جو ہونی چاہیے تھی۔ کیسے غیرت ایمانی ہو سکتی ہے؟ ہم کھاتے ان کا ہے، نظام ہمارے اوپر ان کا ہے، نظام معیشت ان کا ہے، نظام تعلیم ان کا ہے، آپ کیسے ان کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نظام تعلیم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ آپ کی کسی ادارے کے اندر موجود ہے؟ حکومت نے فیصلہ کیا کہ آپ کے اداروں کے اندر عربی پڑھائی جائے گی، بہت اچھا فیصلہ ہے، قابل تحسین فیصلہ ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب اسکولوں کے اندر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ صورتحال یہ پیدا ہوگی، حکومت نے تو فیصلہ کر دیا، آگے ترجمہ آتا ہی کسی کو نہیں، استادوں کو ترجمہ ہی نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو پڑھا ہی نہیں سکتے، ہم نے پڑھا ہوتا تو ہم پڑھاتے۔ اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو پروفیسر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو قرآن کا ترجمہ خود نہیں پڑھا، ہم کیسے پڑھائیں؟ اب بتلائیے نا کہ جو کتاب قرآن پاک کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے کہ ہمارے 99% لوگ قرآن پاک کے ترجمے سے ناشنا ہیں، تو آپ کیوں یہود و نصارہ کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں انہوں نے گستاخیاں کر لی؟ ہم نے نہیں کی۔ اللہ کا یہ خط آیا ہوا، کتنے 100 سال ہو گئے، کتنے لوگوں نے یہ پڑھا ہے؟ باقی چھوڑ دیں سارے، اس مجلس کے اندر اگر یہ سوال ہو، میں اپنے آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ بتلا دے کوئی کہ اس کا ترجمہ کس کو آتا ہے، کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ آپ یقین جانیے کہ اس کے جواب پر ہی ہم آگے نہیں چل سکتے۔
قرآن پاک کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ قرآن پاک کی تشریح تو بہت دور کی بات ہے، تفسیر تو بہت دور کی بات۔ احادیث مبارکہ جو سرور کونین کی زندگی سے نکلے ہوئے پھول ہیں، جو موتی ہیں میرے آقا کے، جو صحابہ کرام نے زندگیاں لگا کر چنے اور محدثین نے پوری زندگیاں وقف کی۔ ایک محدث جو یہ بات کہتا ہے 4 سال کی عمر میں حدیثیں جمع کرنے کو چلا، 86 سال تک میں حدیثیں ہی جمع کرتا رہا اور میری زندگی میں کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے 86 گھنٹے بھی نکالے ہیں کہ اس کو ہم حاصل کر لیں، اس کو دیکھ لیں، کہ جس نے 86 سال جمع کرنے میں لگا دیے، ہم نے 86 منٹ بھی نہیں لگائے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو پھر ان کا عروج ہوگا یا ہمارا عروج ہوگا، ان کا زوال ہوگا یا ہمارا زوال ہوگا۔ تو اس لیے سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو دنیا کے اوپر ہرزہ سرائی ہو رہی ہے، اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہیں، تنازعات کا شکار ہے مسلمان۔ یہ 5واں سبب ہے۔ 6واں سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر منافقین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، الہاد مسلمانوں کے اندر ہے۔ مسلمانوں کے روپ میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ منافقین کی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے اندر، عقیدے کے بھی منافق، عمل کے بھی منافق، اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ گروہ کتنے ہیں جو خالصتاً جو مسلمان ہے ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم مصیبتوں سے دوچار ہیں، جو ہمیشہ یہود و نصارہ کے پروردہ رہے، یہود و نصارہ کا بکاؤ مال رہے، یہود و نصارہ کے لیے جنہوں نے کام کیا، یہود و نصارہ کو جنہوں نے مضبوط کیا، ان کو خام مال فراہم کیا، آج وہ ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ بھی ہماری ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ بندے ہمارے ہیں، خریدے انہوں نے ہمیں، ظاہراً مسلمان ہیں، زبان ان کی بولتے ہیں، ظاہراً مسلمان ہیں، ترجمانی ان کی کرتے ہیں، ظاہراً مسلمان ہیں، تنہا ان سے لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ منافقین سب سے بڑا جو مسلمانوں کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ آپ جان ہی نہیں سکتے منافق کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ سے لے کر آج تک جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ نفاق تھا، کہ ظاہر میں مسلمان اور باطن میں کافر، ظاہر میں مسلمان، باطن میں کافروں کے ماننے والے، کافروں کے پیروکار، کافروں کے نقش قدم پر چلنے والے، کافروں کے لیے مخلص، مسلمانوں کے لیے نفرت۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت دنیا پورے گروہ ہمارے سے وجود میں آئے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اندر کھاتے وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک اور گروہ، فرمایا کہ جو زوال پذیر ہیں مسلمان دنیا کے اندر، ان میں سے ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ حکومتوں اور مناصب کے لالچ۔ حکومتیں جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی 57 ممالک ہیں، ان میں سے اکثر حکومتیں کفار کی مرہون منت ہیں، اکثر حکومتیں۔ وہ چاہتے ہیں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کو رد و بدل کر دیا جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ آتا ہے۔ ظاہر بات ہے جس کو چاہتے ہیں وہ آئے گا تو انہی کی بات کرے گا جن کے لیے آیا ہے، جو لے کر آئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بدنصیبیاں ہیں کہ مسلمانوں کے ملک ہیں لیکن ان کے اوپر جو اقتدار جن کے ہاتھوں میں ہے وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان حکمران ہر جگہ پر آپ دیکھیں کمزور نظر آتے ہیں اور مسلمان عوام ہر جگہ پر مضبوط نظر آتی ہے۔ یہ آپس میں جو افتراق ہے، ان کا اوپر کوئی اور بیٹھا ہے، نیچے کوئی اور ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے مسلمانوں کی خلاف پوری دنیا کے اوپر ہرزہ سرائی کے لیے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ پھر ایک سبب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے، جس طرح ایک تنظیم ہے داعش، وہ کھڑی ہوئی، انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ عراق کے اندر سب سے زیادہ قتل و غارت انہوں نے کی۔ بظاہر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے چہرے بھی مسلمانوں والے، حلیے مسلمانوں والے، سب کچھ مسلمانوں والے، لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان انہوں نے پہنچایا۔ یاد رکھیں اسلامی فکر، سلفی فکر، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیے گا، سلفی فکر دنیا کی سب سے بہترین فکر ہے۔ اور سلفی فکر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام،
تابعین، تبع تابعین، ان تین ادوار کے بہترین لوگوں کا جو نظریہ ہے، جو سوچ اور فکر ہے، وہ اصل میں سلفی فکر ہے۔ اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے۔ یہ داعش کی تنظیمیں یا دنیا کے اوپر جتنے بڑے بڑے جنہوں نے مسلمانوں ہی کو مارنا شروع کر دیا، یہ سراسر کفار کی یہ مرہون منت تھی اور مسلمانوں کا روپ تھا۔ کفار، انہوں نے اسرائیل کو کبھی کچھ نہیں کہا، انہوں نے امریکہ کو کبھی کچھ نہیں کہا، برطانیہ کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے مارا تو کس کو مارا ہے؟ مسلمانوں کو مارا۔ انہوں نے قتل و غارت کی تو مسلمانوں کے اوپر کی، انہوں نے بمباری کی مسلمانوں کے اوپر کی، انہوں نے حملے کیے تو مسلمان مسجدوں کے اوپر حملے کیے۔ کیوں؟ کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اندر سے یہ کفار کے ایجنٹ تھے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ان لوگوں کی وجہ سے۔ لوگ ان کو مجاہدین کہتے ہیں۔ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا، پہلے دن سے یہ موقف تھا، جو کسی مسلمان کو مارتا ہے، مسلمان کے خلاف مسلح جدوجہد کرتا ہے، مسلمان کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دیا اور لوگ ان کے ساتھ چلے۔ یہ سلفی فکر کے بالکل منافی بات تھی۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے تو یاد رکھیں سلفی فکر بنانی ہوگی۔ آپ سلفی فکر اعتدال پر مبنی فکر ہے۔ سلفی فکر قرآن اور حدیث کی اصل تعبیر اور اصل تشریح ہے۔ فتنوں کے دور میں ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ سلف صالحین کی فکر کو اپنا لیجیے، ان کے طرز عمل کو اپنا لیجیے۔ آج کے کسی بندے کو اپنا رہنما نہ بنائیں، یاد رکھیں، آج کے کسی بندے کو رہنما بنائیں گے، آج آپ کا نظریہ اور ہوگا، کل نظریہ اور ہوگا، آپ کے نظریے بدل کے رکھ دیں گے، سوچیں اور فکریں بدل کے رکھ دیں گے۔ سلف صالحین کی پیروی کریں جو گزر گئے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے گارنٹی دی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سرور کونین نے فرمایا زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ، اور اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ یہ تین زمانے یہ محفوظ تھے خطاؤں سے، یہ تین زمانے محفوظ تھے برائیوں اور فتنوں سے، یہ تین زمانے جن کے اندر لوگ بہترین تھے اور حق کے خلاف، حق کے حق میں اور کفر کے خلاف یہ کھڑے ہونے والے لوگ تھے۔ اس لیے یاد رکھیں سلفی فکر کو اپنائیں۔ سلفی فکر محفوظ ترین فکر ہے۔ یہ قرآن کی اصل تشریح اور اصل تعبیر سلفی فکر کے اندر آپ کو ملے گی۔ بصورت دیگر آپ کسی اور فکر کو اختیار کریں گے تو لا محال ہے آج آپ اور جگہ پہ ہوں گے، کل آپ اور جگہ پہ ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔